اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ روڈ سے چلتے ہوئے گزرتے ہیں، گلیوں میں گزرتے ہیں، تو آپ کو اخبار کے تراشے اور مختلف ایسے پیجز نظر آئیں گے کہ جن پر کوئی تحریر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ یہ جو صفحات آپ دیکھتے ہیں ان کو اٹھا لیا کریں، چھوٹے سے چھوٹا پیج بھی اگر ہونا تو آپ اس کو بغور پڑھیں اور اس کا مشاہدہ کریں، تو آپ کو اس پر کوئی نہ کوئی پاک نام جو ہے وہ درج شدہ ضرور نظر آئے گا۔ آج آپ کے گوش گزار ایک واقعہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بغداد شہر کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا بشر حافی۔ وہ شخص شرابی انسان تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ ایک رات وہ شراب کے نشے میں دھت آ رہا تھا تو اس نے راستے میں ایک پیج پڑا ہوا دیکھا۔ اس پیج کے اوپر اس نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ درج ہے۔ اس نے اس پیج کو اٹھایا، اپنے گھر میں لایا، اس کو خوشبوؤں سے معطر کیا اور ایک اونچی جگہ پر جو ہے اسے رکھ دیا اور فرمایا کہ تیری وہ جگہ نہیں تھی جس جگہ پر تو پڑا ہوا تھا، بلکہ تیرا یہ مقام ہے۔ سو گیا۔ رات کو اسی علاقے کے ایک نیک اور صالح بزرگ کو اللہ رب العزت کی طرف سے خواب میں اشارہ ہوا کہ جاؤ اور بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی، ہم تمہیں بہت ہی بلند اور بالا مرتبہ جو ہے وہ عطا کرنے لگے ہیں۔ وہ بشر خواب سے بیدار ہوئے نیند سے، اور انہوں نے سوچا کہ بشر حافی تو ایک شرابی اور کبابی قسم کا انسان ہے۔ انہوں نے وضو کیا اور 2 نفل ادا کی اور پھر سو گئے۔ پھر خواب میں وہی اشارہ ہوا، دوسری مرتبہ پھر ان بزرگوں نے نوافل وضو کیا اور نوافل کی ادائیگی کر کے سو گئے۔ تیسری مرتبہ جب انہیں یہی خواب ریپیٹ ہوا نا، تیسری مرتبہ پھر، تو انہوں نے سوچا کہ وہی واقعی یہ کوئی بات ہے۔ وہ وہیں سے گئے اور بشر حافی کا پتہ پوچھتے پوچھتے پتہ چلا کہ وہ تو شراب خانے میں۔ آپ اس شراب خانے کے دروازے پر پہنچے اور اس شراب خانے کے باہر جو بندہ کھڑا تھا اس سے بشر حافی کا پوچھا اور کہا کہ بشر حافی کو کہو تمہارا کوئی مہمان آیا۔ وہ اندر گئے بندہ اور اس نے جا کر بشر حافی کو پیغام دیا۔ بشر حافی جو ہے وہ شراب کے نشے میں بدمست تھے اور پوچھنے لگا کہ جاؤ بزرگ سے جا کر کہو کہ کس کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ وہ بندہ واپس آیا اور اس نے آ کر بشر حافی کا پیغام دیا ان بزرگوں کو کہ بشر پوچھ رہا ہے کہ کس کا پیغام لے کر آئے ہو۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے جا کر کہہ دو کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ان شخص نے جا کر بشر حافی سے کہا کہ آنے والا اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، اور وہ بندہ جب اس نے بشر حافی کو یہ پیغام دیا تو بشر حافی اس وقت ننگے پاؤں تھا اور دوڑتا دوڑتا بابا جی کی بارگاہ میں آ گیا۔ بابا جی نے اسے سارا معاملہ بتایا اور فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے 3 مرتبہ یہ خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ تم نے اللہ پاک کے نام کی تعظیم کی ہے، اللہ پاک تمہیں اس نام کی تعظیم کرنے کے عوض بہت بلند اور بالا مقام جو ہے وہ عطا فرمانے والے ہیں۔ بشر حافی اسی وقت خوشی سے جھوم پڑے، ننگے پاؤں تھے۔ اس دن کے بعد بشر حافی نے ہر قسم کے گناہ سے جو ہے وہ توبہ کر لی، شراب نوشی کو چھوڑ دیا اور اللہ کے نیک اور پارسا بندے بن گئے، اور اللہ پاک نے پھر انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ جس راستے سے وہ گزر جایا کرتے تھے اس راستے میں چوپائے اور جانور بھی جو ہے وہ پیشاب نہیں کیا کرتے تھے، گندگی نہیں مچایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا، آپ سامعین اس بات پہ ذرا غور کیجئے کہ ایک ایسا شخص کہ جو شرابی ہے، کبابی ہے، زمانے کا گناہ گار ہے،
اور وہ اللہ رب العزت کے نام کی تعظیم کرے، وہ بھی نشے کی حالت میں، تو اللہ پاک اسے بلند اور بالا مقام جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک شخص جو اللہ پاک کے دن اور رات نام لے اور اس کی تعظیم کرے، اللہ پاک کے ناموں کی تعظیم کرے، اللہ کے پیارے لوگوں کی تعظیم کرے، تو اللہ پاک اسے کتنا بلند اور بالا مقام جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بھی میں بات رکھوں گا کہ جب تک پھر بشر حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے، اس دن کے بعد پھر بشر حافی نے پاؤں میں جوتی پہننا چھوڑ دی، کیونکہ جب انہیں اللہ کا پیغام ملا تھا تو اس وقت وہ ننگے پاؤں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پاؤں میں جوتا پہننا چھوڑ دیا، اور جس راستے سے گزر کر جایا کرتے تھے، میں نے آپ کو بتلایا کہ پھر اس راستے میں چوپائے بھی گندگی نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر جب تک وہ زندہ رہے، ان کے راستے میں جو ان کے آنا اور جانے کا راستہ ہوا کرتا تھا، کبھی کوئی چوپایا اس پر گندگی نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چوپائے نے راستے میں، اسی راستے میں گندگی کر دی، گوبر کر دیا، تو اس کے مالک نے کہا کہ ہو نہ ہو آج بشر جو ہے وہ اس دنیا سے چل بسے ہیں، کیونکہ اتنا ٹائم ہو گیا جس راستے سے بشر حافی گزرتے ہیں اس راستے میں چوپائے جو ہے وہ گندگی نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر وہی ہوا، کچھ ٹائم کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ واقعی حضرت بشر حافی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اپنے پیارے بندوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تیرے ناموں کی اور یہ جو مقدس اوراق ہیں ان کی اللہ پاک ہمیں تقریب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔